بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع سے آپ کے سامنے میں مخاطب ہوں وہ ہے جشن آزادی، کہ ہمیں جشن آزادی کس طرح منانا چاہیے اور جشن آزادی ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ جشن آزادی کا کیا مطلب ہے اور پاکستان کس طرح آزاد ہوا، پاکستان کے لیے کن کن احباب نے قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ قلم کے ذریعے ہو، چاہے وہ تلوار کے ذریعے ہو، چاہے وہ قربانی دینے کے ذریعے ہو۔ تو تاریخ یہ لکھتا ہے کہ علماء، طلباء اور عوام بہت سارے لوگ کثیر تعداد میں شہید ہوئے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو 14 اگست 1947 یعنی 14 اگست کا دن جب آتا ہے تو ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وہ کس پہ ادا کرے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ملک دیا ہے جو الحمدللہ مدارس کے لحاظ سے بھی قلعہ ہے اور تبلیغی مراکز کے لحاظ سے بھی قلعہ ہے، خانقاہ اس میں ہے اور دین کا ایک قلعہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے بہن بھائی جتنے ہیں وہ پردے میں رہ کر اور انتہائی احسن انداز سے اپنا تعلیم جو ہے وہ حاصل کر پاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا شکر ہم اللہ تعالیٰ کی ادا کریں، لیکن ہم ہرگز ایسے نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس کے برعکس جب یہ دن آتا ہے ہم انڈیا کے گانے لگاتے ہیں، گاڑی کے اندر انڈیا کے گانے لگاتے ہیں اور باہر پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں۔ ہم جشن آزادی میں شریک ہو رہے ہیں، ہم کیک کاٹ رہے ہیں اور ہم بے فضول خرچیاں کر رہے ہیں، باجے لیے ہوئے ہیں۔ بھائی اس کے لیے ان لوگوں نے قربانی نہیں دیا۔ جب ہی یہ دن آتا ہے ہم سب نے پاکستان کا پرچم جو ہے وہ اپنے گھروں پہ بلند کرنا ہے، پرچم کشائی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ جو پرچم ہمیں ملا ہے یہ مفتوں میں نہیں ملا ہے، اس پرچم کے لیے علماء نے، شیوخ نے، ہمارے اکابرین نے اور عوام نے بتحاشا قربانیاں دی ہے، تب جا کے یہ ملک حاصل ہوا ہے۔ ویسے یہ ملک حاصل نہیں ہوا، اس کے لیے ہمارے جتنے اکابرین تھے، عوام اور بہت سارے لوگ، انہوں نے اپنے خون پیش کیا ہے، بچے یتیم کرائے ہیں، گھروں سے بے گھر ہو کر انہوں نے اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ اور اس کا ایک پس منظر ہے کہ انڈیا سے لے کر یہاں تک ہر ایک درخت کے ساتھ علماء کو لٹکایا گیا ہے اور بعض دریا نے تو خون سے رنگ بھی چینج کیا تھا کہ اتنے ماحول لت پت۔ تو اتنی قربانی کے باوجود ہمیں اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھانا ہے کہ ہم 14 اگست کے دن جب آتا ہے ہم نے باجے بجانے ہیں، یہ ہرگز نہیں بابا۔ اپنے قربانیاں بتانے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں، یہ سبق سکھانا ہے تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ ملک کس طرح حاصل ہوا۔ یہ ملک کھیل کود سے حاصل ہرگز نہیں ہوا بابا۔ تو جب یہ دن آتا ہے ہم نے سب سے پہلے مسجد میں جانا ہے، شکرانہ نفل ادا کرنا ہے، شکرانہ سجدے کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ نے ایسا ملک دیا جو مدارس کے لحاظ سے بھی الحمدللہ ٹاپ پر ہے، جو دینی تعلیم کے لحاظ سے، دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی ٹاپ پہ ہے، اور الحمدللہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ جو چیز ہو الحمدللہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کیا ہے، تو ہمیں اس دن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور پرچم جو ہے وہ دل سے لگانا چاہیے۔ کیوں؟ اس پرچم کے پیچھے بہت سارے علماء نے خون دیا ہے، شہید ہوئے ہیں، عوام کا خون ہے، اس پرچم سے بے وفائی نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم ناچ گانوں میں شریک ہوں گے اور ایسے ناجائز طریقے سے جشن منائیں گے تو ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقے ہیں اس پہ ہم نہیں چلیں گے۔ کیوں؟ بیاہیاں ہوتی ہیں اور بیاہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، خلط پرت نظام ہوتا ہے، عورتیں اور مرد شریک ہوتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ عورت بھی جشن آزادی منائے، میں یہ منع نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک دائرے کے اندر، ایک چار دیواری کے اندر رہ کر انہوں نے جشن آزادی منانی ہے، اور ہم نے بھی اپنے ایک طور طریقے سے جو ہمارے طریقہ کار ہے اس میں رہ کر ہم نے بھی جشن آزادی منانا ہے۔ اور یہ جشن آزادی کا دن جب آتا ہے تو ہم نے بارہا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں ایسا ملک دیا ہے۔
اور یہ ملک جب حاصل ہوا اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آج کا یہ چھوٹا سا پیغام تھا، اور امید کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ان کو اپنے بہت سارے احباب کی طرف شیئر کریں، تاکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک کس طرح حاصل کیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم۔